میں ایک آدمی سے ملا، ایک آدمی سے، اس نے کہا میں ایک آدمی وہاں لنگر کھانے جا رہا تھا دربار میں، ایک خان صاحب نے پکڑا، آؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں۔ اس نے پکڑ کے کھانا کھلایا اور 4 مہینے کی دعوت دی۔ اس نے کھانا کھانے کے بعد کہا بھائی میں تو ہندو ہوں۔ وہ کہا تو نے میرا کھانا کھایا ہے، کلمہ پڑھ۔ کہا میں تو نہیں پڑھتا۔ کہا کعوہ پی۔ پکڑ لیا اس کو، 1 کعوہ 2 کعوہ 3 کعوہ۔ وہ کہا میں مر جاؤں گا۔ وہ کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا میں تجھے پلاتا رہوں گا۔ کہا پڑھاؤ کلمہ۔ کلمہ پڑھ لیا ہندو نے، چلا گیا۔ اتنے میں 3-4 دن میں وہ ہندو بے چین ہو کے کسی سمندر پہ خان صاحب اور تھے ان کے مدرسے میں بیٹھا کہ میرے ساتھ یہ، وہ کہا تو یہاں 2-3 دن آرام کر، کھا پی، ہم یہاں مدرسہ پڑھ رہے ہیں پھر تجھ سے بات کرتے ہیں۔ وہ مدرسے کے ماحول میں رہا 2-3 دن، اسے کہا کلمہ پڑھائی دو۔ ماشاءاللہ کلمہ پڑھا، حافظ بنا، عالم بنا، 350 بچوں کا مدرسہ چلا رہا ہو۔ 15 منٹ کی دعوت سے اللہ نے کتنی خیر پھیلا دی۔ اور یہ وہ صدقہ ہے میرے دوستوں، حدیث میں آتا ہے صدقہ دو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ میں نے تو آج $100 دیے، مجھے پتہ ہے، میں نے کل 10 دیے، پتہ ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے خاص صاحب کا، ایک آدمی کو کلمہ پڑھایا، 350 سے بچے علماء پڑھ رہے ہیں، آگے 1000 پڑھیں گے، قیامت کے دن اللہ دکھائے گا تیرا صدقہ کتنا اوپر گیا۔ تو میرے دوستوں دعوت دو، ہر جگہ دعوت دو۔ نمبر 3، ہمارا دشمن ہے ماحول۔ یہ اتنا بڑا دشمن ہے، یہ سائلنٹ دائی ہے ماحول۔ آدمی ماحول کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کے محفل میں ایمان کہیں ہوتا ہے، آپ کی محفل کے بغیر ایمان کہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کی بیوی بھی صحابیہ تھی، ان کے بچے بھی صحابہ تھے، ان کا ایمان نیچے آتا تھا حضور کے محفل چھوڑ کے۔ میرے دوستوں اگر ہم ماحول سے کٹیں گے کیسے بچیں گے؟ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَعَشِيٍّ۔ اے میرے نبی جی آپ بھی صبح شام اس مجلس میں بیٹھنا لازم پکڑ لیں جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں، جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یریدون وجہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے نبی جی آپ کی نظریں ان مجلسوں سے ہٹنے نہ پائیں، تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زینت کی وجہ سے۔ میرے دوستو اس مجلس کو پکڑنے کا ہمارے نبی کو حکم ہے، حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ پتا درخت سے جڑا ہے ہرا رہتا ہے، درخت چھوڑے کچرا بن جاتا ہے۔ پانی سمندر میں ہو لہر بنتی ہے، سمندر چھوڑے کیچڑ بن جاتی ہے۔ میرے دوستو انسان پانی کا بنا ہے، پانی ماحول کا اثر ضرور لیتا ہے۔ پانی نلکوں میں ہو، نلکوں میں کتنا اچھا ہے، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، شاور لے رہے ہیں۔ پانی نہر میں ہو، جھیل میں ہو، بجلی بناتا ہے، کتنا اچھا۔ پانی سمندر میں ہو، کیا مزیدار۔ پانی سمندر چھوڑ دے سونا میں ہی بن جائے، سارا شہر تباہ کر دیتا ہے۔ پانی نلکوں میں پھٹ جائے، سارا گھر تباہ کر دیتا ہے۔ میرے دوستو آج اس ماحول، اس مسلمان سے مسجد چھن گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دینا۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ہدایت کی 4 علامتیں اللہ بتاتے ہیں۔ ہدایت والے کون ہیں؟ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ ایک ہے مسجد کا چھلکا، ایک ہے مسجد کا اندر کا حصہ کیلا۔ چھلکا کیلا نہیں ہوتا، اندر کی چیز کیلا ہوتی ہے۔ چھلکا تو پھینک دیتے ہیں، چھلکے کی ضرورت ہے لیکن ضرورت ہے اصل ہے مسجد کو اندر سے آباد کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 9 سال تک لائٹ نہیں تھی لیکن پورا مدینہ روشن ہو چکا تھا۔ میرے دوستو فرمائے ہدایت کی علامت کیا ہے؟ یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہے قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے۔ جو مسجد کو گھر بنا لیتا ہے متقی بن جاتا ہے، اللہ اس پہ رحم کرے گا، اس کو راحت دے گا، اپنی رضا سے پلسرات سے جنت گزار دے گا۔ تو میرے دوستو مسجد، گھر کو بھی مسجد بنائیں۔ یہ پوری زمین مسجد ہے، ہمارا گھر مسجد کی پراپرٹی پہ بنا ہوا ہے۔ آج وہ گھر جو ہے سینما بنا ہوا ہے، آج وہ گھر ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے، ہوٹل بنا ہے، اس کو مسجد بنانا ہے۔ وہ اعمال جو گھر میں ہوتے ہیں وہ مساجد میں کرنے ہیں۔ میرے دوستو یہ باطل طاقت اللہ کی قسم صرف اعمال مسجد سے ٹوٹیں گی۔ اعمال مسجد، ایمان کا حلقہ، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، تعلیم کا قرآن حدیث کا حلقہ، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ٹھیک کرا رہے ہیں عرابی کی۔ حضرت عمر خود جا رہے ہیں باہر جا کے، وہ ایک صحابی مسجد نہیں آئے نماز پڑھنے، ان کو کہہ رہے ہیں اماں کو اس سے کہنا تہجد پڑھے ضرور لیکن تہجد کے لیے جماعت کی نماز نہ چھوڑے۔ تو میرے دوستو اپنے ماحول، اپنے بچوں کو میں اللہ کا فضل ہے، میں نے بچپن سے، میرے بچے 19 سال کا 16 سال کا ہے، ماشاءاللہ 6 فٹ ہیں، ایک حافظ ہے، ایک میری طرح 2 نمبر حافظ ہے، تھوڑا بہت 2-4 آیتیں یاد ہیں۔ ایک حافظ ہے مصلی پڑھا رہا ہے ماشاءاللہ 3 سال سے۔ میرے دوستوں میں نے ان کو صرف مسجد سے جوڑا ہے، ہر نماز مسجد میں پڑھا،
اللہ کا فضل ہے آج تک انہوں نے مجھ سے سیل فون کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں موبائل فون چاہیے. نہ ٹی وی دیکھتے ہیں نہ اخبار پڑھتے ہیں. سب کچھ کرکٹرز ہیں, عمران خان وسیم, ان کو کسی کا نام بھی نہیں پتا. مفتی تقی صاحب نے جب مجھے بات کہی کہ انسان کی فطرت 3 سے 13 سال کی عمر میں بنتی ہے, پھر ختم. پہاڑ بدل سکتا ہے, فطرت نہیں بدلتی. میں نے جتنے میرے دوست ہیں عیسائی یہودی بڑے بڑے جو پرانے کرکٹ کے, میں ان کے پاس گیا, کوئی یہودی اپنے 3 سے 13 چھوٹے بچے کے اس کے ہاتھ میں سیل فون نہیں ہوگا, اس کو ٹی وی نہیں دکھاتا. بلکہ میں نے دیکھا جہاز کے فرسٹ کلاس سب لے لیے, 8 سیٹیں. سب سے پہلے یہودی رہبائی نے چھوٹی ٹوپی پہنی ہوئی, لمبی داڑھی ہے, اس نے ٹی وی پہ پردہ لگایا اور عربی بول رہا تھا, ہاذا حرام ہاذا حرام ہاذا حرام. ہمارے بچے اب حرم میں ماں باپ مسلمان پوری دنیا کے اپنے بچے کو اس میں لگایا ہوا ہے پریم میں, اور آئی پیڈ لگا کے کارٹون لگا کے میوزک بھی چل رہی, طواف بھی ہو رہا ہے. میرے دوستو ایمان حرام چھوڑنا ہے. کلمہ جو اخلاص سے پڑھے جنت جو ہے, یا اللہ کے رسول کلمہ حرام, کون سا اخلاص, اس کو حرام سے روک دے. وہ نماز ہی نہیں جو فحاشی بہائی سے نہ روکے. شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا اور فحاشی کا, اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا. اللہ فضل روزی. میرے دوستو اللہ کے واسطے ماحول سے نہ, اپنے بچوں کو ماحول میں لائیں, جوڑیں. ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جہاں جہاں تمہارا بچہ جاتا ہے تم نے محنت اس پہ نہ کی, اس سیراخ سے تمہارا شیطان جو ہے تمہارے بچوں کو کھا جائے گا. میرے بچے کہاں جائیں, میرے بچے میرے بغیر کہیں نہیں جاتے. میں کہیں نہیں, ابھی بھی ساتھ لے کے آیا ہوں, امریکہ میں ہے 3 مہینے سے میرے ساتھ. میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں, میں اپنے سامنے ان کو رکھتا ہوں. میرے بچے جو ہیں, یہ جو چوتھی چیز ہے نفس, یہ نفس جو ہے سب کا باپ ہے, اسی نے ابلیس کو مروایا. اور نفس میرے دوستو ایز اے اسپورٹس مین بتا رہا ہوں, ایز اے نیوٹریشن بتا رہا ہوں, جو نفس سب سے زیادہ بگڑتا ہے نا, تگڑا ہوتا ہے, وہ یہ کھانوں کی وجہ سے ہوتا ہے, پکوڑے سموسے. یہ جو ہے میرے ہمارے یہاں کھا نہ, ہم کہہ رہے کھا نہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرما رہی ہیں میرے نبی کے جانے کا پہلی بدعت پیٹ بھر کے کھانا شروع ہوئی. قرب قیامت کی علامت ہے موٹے پیٹ ہوں گے. میرے دوستو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کھجور, ایک دفعہ کھانا کھایا, وہ بھی کئی دن بعد. میں نے ایک جگہ بیان کیا, مفتی حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وہ آئے خلیفہ, عالم بڑا, کہ آپ نے بات غلط کی. میں نے کہا کیوں؟ کہا غلط. میں کہا آپ مجھے بتا دیں, میں رجوع کر لوں گا پبلک میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سالن جمع نہیں کیے ہیں, سبزی جمع کی ہے, سالن نہیں. مجھے مہینے بعد فون آیا آپ کی بات. میں نے کہا میں عربوں سے پوچھا ہے, میں نے بڑے بڑے مشائخ سے پوچھا ہے, سائنس کہہ رہی ہے دن میں 1 دفعہ کھانا کھاؤ. سائنس کہہ رہی ہے ہارٹ اٹیک, یہ کینسر, یہ کھانے کی وجہ ہے. ہمارا جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اس کو جنت فردوس پر ڈالے, 8 کھانے کھا جاتا تھا وہ دن میں. تو زندگی اتنی سی کر لی. میں ابھی ایک بوڑھے سے ملا, کیونکہ اس کو بیماری تھی, اس کی الٹی ہو جاتی تھی, اس کو بھوک لگ جاتی تھی, لیکن 50 سال میں اپنا